اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 95۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ لا یستوی نہیں برابر ہو سکتے، قائدون بیٹھنے والے، من المومنین مومنوں میں سے، غیر اول الضرر ضرر والوں کے علاوہ، والمجاہدین اور مجاہدین فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین، فضیلت دی ہے اللہ نے مجاہدین کو، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، علی القاعدین بیٹھنے والوں پر، درجتاً فضیلت ہے۔ وَكُلًّا وعد اللہ الحسنی اور سب کے ساتھ اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے۔ وفضل اللہ المجاہدین اور فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو، علی القاعدین بیٹھنے والوں پر، اجراً عظیما بہت بڑا اجر۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے بیٹھنے والوں پر، یعنی کہ جو جہاد نہیں کرتے بیٹھے رہتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو درجے دیے ہیں، فضیلت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ جو ہے وہ اچھا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو، بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم کی فضیلت دی ہے، کہ بہت زیادہ فضیلت ہے جو جہاد میں حصہ لیتے ہیں۔ تو جیسے کہ کہا گیا ہے کہ مجاہدین جو ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں، اور ان کے درجے اتنے بلند ہیں کہ کوئی بھی جنت میں جانے کے بعد یہ نہیں چاہے گا کہ وہ دنیا میں آئے، لیکن مجاہد کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ بار بار دنیا میں جائے اور اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جائے، اس لیے کہ وہ جہاد کی فضیلت کو جانتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 96 ہے، درجاتن منہ فضیلت ہے اس سے، ومغفرتن اور بخشش ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، وکان اللہ غفور الرحیمہ اور یہ اس کی طرف سے درجات اور مغفرت اور رحمت ہے، اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد جو ہے کرنے کو بغیر شرعی عذر کے جو گھر میں بیٹھے رہنے والے ہیں ان پر جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے کہ وہ منافق ہیں، اس لیے وہ جہاد میں حصہ نہیں لیتے اور اپنے گھر سے وہ نکلنا نہیں چاہتے اور اپنے کسی کام کی وجہ سے نہیں نکل سکتے، اسے گھر میں بیٹھے رہنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی کو عذر کوئی لاحق ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ بیٹھا رہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابن مکتوم آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اگر میں جہاد میں حصہ لے سکتا تو میں ضرور جہاد کے لیے نکلتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتابت کروا دی تھی۔ تو ایسے لوگ جو کہ کسی مسئلے کی وجہ سے جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے تو ان کو ان کے برابر جہاد کرنے والوں کے برابر ثواب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد 97 ہے آیت، ان الذین بے شک وہ لوگ، توفاہم قبض کرتے ہیں، ملائکہ فرشتے، ظالمی ظلم کرتے ہیں، انفسہم اپنی جانوں پر، کہ بے شک جن لوگوں کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، قالو انہوں نے کہا، فیما کنتم فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، قالو تو وہ کہتے ہیں، کننا مستضعفین کہ ہم کمزور تھے، فی الارض زمین میں، قالو تو فرشتے کہتے ہیں، علم تکن
ارض اللہ واسعتن، کیا اللہ کی زمین جو تھی وسیع نہ تھی؟ فتہاجروا فیہا، تو تم ہجرت کر جاتے اس کی طرف، فاولئک ماوہم جہنما، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، وساعت مصیرا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو مکہ کے قرب و جوار میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ بظاہر اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن وہ اپنے آباء و اجداد اور اپنے وطن کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، تو اور اپنے مذہب پر وہ پوری طرح سے عمل پیرا نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ وہاں ظالم کفار جو تھے ان پر ظلم کرتے تھے اور ان کو ان کے مذہب پر عمل کرنے سے روکتے تھے۔ تو یہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ، ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم ہجرت نہیں کر سکتے تھے؟ اللہ کی زمین جو تھی وہ وسیع نہ تھی، کیا آپ کہیں چلے جاتے؟ تو جان بوجھ کے جو ہجرت نہیں کرتے اور صرف اپنے مال کی محبت میں، اپنے گھروں کی محبت میں وہیں رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے تو وہ ایسے ہی ہوں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ اس کے بعد 98 آیت ہے، اِلَى الْمُسْتَضْعَفِينَ، مگر وہ کمزور لوگ، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ، جو کہ طاقت نہیں رکھتے کسی بھی تدبیر کی، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہیں، سبیلا، کسی راستے کی طرف۔ اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ مگر وہ جو واقعی بے بس ہیں، مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے، جو نہ ہجرت کی کسی تدبیر پر قدرت رکھتے ہیں اور نہ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ پاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی معافی ہے کہ بھئی جو بالکل ہی کمزور ہیں اور انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا وہاں سے نکلنے کا، تو ایسے لوگوں کی معافی ہے۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ، تو ان قریب یہ لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ان یعفو، کہ وہ معاف کر دے، عنہم، ان سے، وَقَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ تو ایسے لوگ جو کہ بالکل کمزور ہیں اور کوئی راستہ نہیں پاتے نکلنے کا، تو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان قریب، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 100 ہے، میں یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو ہجرت کرے اللہ کے راستے میں، یجدو فی الارض مراغمن، اور وہ پائے زمین میں جگہ، کثیرن، بہت سی، وسعتن، اور رزق، ومن یخرج، اور جو نکلے، من بیتہ، اپنے گھر سے، مہاجرن، ہجرت کرتے ہوئے، الی اللہ، اللہ کی طرف، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ، پھر وہ پا لے، موتا، موت، فقد وقع، تو تحقیق واقع ہوئی، اجرہ، اس کا اجر، علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے، وقان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ نیک، اور جن کی نیت جو ہے وہ نیک اور صالح ہے، اور وہ نیت رکھتے ہیں نکلنے کی، اور اللہ اور اس کے رسول کی خاطر وہ اپنے گھروں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو موت آ لیتی ہے، تو ان کا اجر جو ہے اللہ کے ذمے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ نیت، اعمال جو ہے وہ نیت، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، کہ اگر کسی نے ارادہ کر لیا ہے ہجرت کرنے کا اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لیکن اس سے پہلے اسے موت آ جاتی ہے، تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 101 ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، اور جب تم نکلو، فی الارض، زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو نہیں ہے تم پر گناہ، ان تقصروا،
یہ کہ کم کر لو من الصلاۃ نماز میں سے، ان خفتم یہ کہ تم ڈرو، این یفتیناکم الذین کافروا کہ کافر جو ہیں وہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، ان الکافرین بے شک کافر کانوا لکم عدوا مبینا تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ تو کہا گیا کہ اگر خوف کی حالت میں ہو تو نماز کو مختصر کر لو، اور 4 رکعت کی نماز جو ہے وہ 2 رکعت پڑھ لو، اور اسی طرح سے اگر لمبے سفر میں ہے تو وہاں بھی قصر کی اجازت ہے کہ 4 فرض کی بجائے 2 فرض پڑھے جائیں۔ تو فقہائے کرام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 30 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے وہاں پر نماز قصر جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، چاہے خوف ہو یا نہ ہو تو وہ قصر ادا کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کیا کریں، فراخ دلی کا مظاہرہ کریں۔